बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। आज 6 फरवरी 2026 जुम्मे का मुबारक दिन है। ईरान अमेरिका और इजराइल को घुटनों पे लेके आया है। जो असल मुज़ाकरात हैं वो अब सामने आए हैं नाज़रीन, उस हवाले से बात करेंगे। जो सामने अमेरिका के मुज़ाकरात थे और अब डिमांड क्या की जा रही है, इस हवाले से आपको तफसील देंगे। साथ ही नाज़रीन, इस्लामाबाद में जो इस टाइम पे हालात ख़राब किए गए हैं और इस्लामाबाद लहूलुहान है, उसमें अफ़गानिस्तान मुलव्वस निकला है। इस हवाले से तफसील से बात करेंगे। जो धमाका हुआ है, तफसीलात सामने आई हैं। अब पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान में कार्रवाई करने का फ़ैसला किया गया है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के ताउन से इस चैनल को दोस्त देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। नाज़रीन, ईरान का जौहरी प्रोग्राम, उनका सबसे बड़ा मकसद था कि ईरान जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करे। उसी पे बात करते हैं। इससे पहले ईरान ने जो तुर्की में मुज़ाकरात थे उससे इनकार कर दिया था। जो 4 मुतालबात थे अमेरिका के, उसको भी मुस्तरद कर दिया था और अपनी शराइत पे, अपने ही वेन्यू पे ओमान में मुज़ाकरात किए। ओमान में जो मुज़ाकरात थे उसमें अमेरिका की तरफ से स्टीव वटकूफ और जो केशनर हैं, दामाद हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वहाँ पे मुरीसियत चल रही है। ट्रंप अपने बंदों को लेके आ रहा है, स्पेशली अपने दामाद को बढ़ा के करता है इन अहम मामलात में। और जबकि ईरान की तरफ से वज़ीर ख़ारजा जो अब्बास इराक़ची हैं, उनके दरमियान मुज़ाकरात, मगर आमने सामने यह मुज़ाकरात नाज़रीन नहीं हुए, पैगाम रसानी हुई है। ओमान के ज़रिए पैगाम ईरान ने दिया है और अमेरिका ने ओमान के ज़रिए जो है वो पैगामात ईरान को दिए हैं। तो इस टाइम पे अगले मुलाकात के लिए जो है तरीक़ाकार को तय किया गया है। मगर जो सामने डिमांड आई है अमेरिका की कि आपने चाइना के साथ ताल्लुकात को कम करना है, चाइना को तेल नहीं देना, और साथ ही अपने मिसाइल प्रोग्राम को, जो हैरानकुन तौर पे अमेरिका के हिसाब से 4-4.5 हज़ार के करीब इनके पास, 3-3.5 हज़ार से लेके 4-4.5 हज़ार तक इनके पास बैलिस्टिक क्रूज़ मिसाइल, जो रिवायती मिसाइल हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, एक ज़ख़ीरा मौजूद है। और जो पिछली जंग में जून 2025 में इजराइल ने 12 दिन की जंग में इनके मिसाइल सिस्टम को तबाह किया था, उसको वापस रिपेयर कर दिया गया है। और ईरान ने अपने एटमी तंजीबात पे इतनी तवज्जो नहीं दी जितनी अपनी मिसाइल प्रोग्राम पे जून के बाद जो है वो दी है, उसमें बेपनाह इजाफा किया है। अमेरिका सैटेलाइट तस्वीर और सब कुछ सामने आने के बाद अपने मुज़ाकरात में सर-ए-फ़हरिस्त यही रखा है कि चाइना के साथ तेल का व्यापार जो है, जो तिजारत है वो कम करनी है, ताल्लुकात कम करने हैं, साथ ही अपनी मिसाइल प्रोग्राम को महदूद करना है और इजराइल के ख़िलाफ़ कोई बयानबाजी और उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करनी। और भी 4-5 मुतालिबात हैं जिसमें एटमी तंसीबात को भी शामिल किया गया है। और साथ जो वहाँ पे पकड़े गए हैं उनके जो जासूस हैं, जो ईरान कहता है कि ये गैर मुल्की हैं 47, उस पर बातचीत हुई है। मगर अहम मुद्दा नाज़रीन इस टाइम पे जो दिफाई निज़ाम में उनका मिसाइल सिस्टम है और ये सैकड़ों किलोमीटर जो उनके ज़ेर ज़मीन, ईरान ने पूरी दुनिया को हैरान किया कि ज़ेर ज़मीन सैकड़ों किलोमीटर इन्होंने अपना मिसाइल सिस्टम रेडी रखा हुआ है। मुज़ाकरात के दौरान भी, पिछली बार भी मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका ने हमला कर दिया था। ईरान को अंदाज़ा था कि इस बार फिर मुज़ाकरात हो रहे, अमेरिकी शहरियों को निकलने का कहा जा रहा है कि आप या तुर्की के ज़रिए निकले ज़मीनी रास्ते से, या और फिर आर्मीनिया के रास्ते से जो है वो निकल जाएं, या अपने आप को ईरान में जो है वो सेव कर लें एक जगह पे। अपने शहरियों को हिदायत दी थी, हालांकि वहाँ पे मुज़ाकरात कर रहे थे। और साथ अमेरिका की वो तैयारी नाज़रीन जो फ़िज़ा में नमूने लेते हैं, फ़िज़ा से ही न्यूक्लियर प्रोग्राम वग़ैरह के, ये अमेरिकी जहाज़ तैयारे जो हैं WC-135R फोनिक्स हैं, अलजायर के साहिल के करीब जो है इस टाइम पे सरगर्म अमल है और ईरान की मुकम्मल तौर पे फ़िज़ाई निगरानी की जा रही है। तो फ़िज़ाई तौर पे भी ईरान को झगड़ा हुआ है, साथ ही उनकी नाकाबंदी भी कर रखी है। मगर ईरान ने अपने मिसाइल प्रोग्राम इस हद तक तैयार रखे हैं कि वो इजराइल पे और जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं
جن کو امریکہ نے پہلے کور کر رکھا ہوا ہے، جن کے لیے 103 جنوری سے لے کے فروری تک 103 سے 110 یہ فضائی جہاز جو ان کے کارگو وغیرہ ہیں یہ گئے ہیں، فوجی جہاز، یہ مشرق وسطیٰ کو صرف سیو کرنے کے لیے، میزائلز لے جانے کے لیے، پیٹریاٹ اور تھاڈ سسٹم لے جانے کے لیے، یہ اتنے مقدار میں یہ طیارے نوٹ کیے گئے ہیں فضا میں نیویگیشن کے ذریعے کہ یہ وہاں پہ گئے ہیں، مشرق وسطیٰ کو سیو کیا۔ امریکہ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ حملہ کریں گے تو پہلا حملہ ایران کا رد عمل کیا ہوگا۔ اس بار ایران نے دفاع کے ساتھ حملہ بھی کرنا ہے، ان کو بھی انگیج کرنا ہے، جو ان کے بارڈر کے ساحل کے قریب امریکہ کے فائٹر جیٹ اور ان کے جو بیڑے ہیں، اور ساتھ سیدھا ٹارگٹ مسلم ممالک میں جہاں پہ ایئر بیسز ہیں ان کو بھی کرنا ہے، اور اسرائیل کے خلاف پہلا حملہ کرنا ہے۔ تو یہ سارے ٹارگٹ انہوں نے تیار کر کے وہ گئے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے۔ امریکہ نے بھی تیاری برابر کر رکھی ہے، اور اب جب یہ اپنی میزائل پروگرام کو ریڈ لائن مان رہے ہیں، ایران نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم صرف ایٹمی تنصیبات پہ بات کریں گے، اور اس کے بدلے پابندیاں جو لگی ہیں اس میں نرمی چاہیے، باقی کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ امریکہ کو اندازہ ہو گیا کہ موجودہ رجیم کو چینج کرنا، اور جس طرح اس سے پہلے مظاہرین کو بھڑکایا گیا تھا اسی طرح مظاہرین کو بھڑکایا جائے گا۔ اور یہاں پہ ناظرین جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے بھی اعلان کیا، امریکی وزیر دفاع اسکاٹ کا جو اعتراف تھا اسمبلی کے فلور پہ کہ ایران میں ہم نے ڈالر کی قلت پیدا کی، وہاں پہ مہنگائی انفلیشن جو ہے وہ زیادہ بڑھی اور مظاہرے شروع ہو گئے، اس کے بعد ہم نے ان کی مدد کی کیونکہ وہ امریکہ کا دشمن ہے۔ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا ہم نے کیا تھا، اور ٹرمپ نے بھی اس سے پہلے ناظرین کہا ہے، جو ٹرمپ نے اس سے پہلے جو امریکی میڈیا ہے ان کو اوپنلی بولا تھا جہاز میں چڑھتے ہوئے کہ جو مظاہرین تھے ان کو ہماری سپورٹ حاصل تھی۔ تب اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو شرپسند عناصر تھے ان کو پکڑا گیا ہے، کیونکہ ایران میں اسلحہ مکمل طور پہ پابندی ہے، آپ وہاں پہ اسلحہ نہیں لے کے جا سکتے، اور ان کے پاس جو مظاہرین تھے ان میں زیادہ تر کے پاس اسلحہ تھا۔ یہ جو ہزاروں افراد ہلاک اور شہید ہوئے یہ ان مظاہرین کی وجہ سے، اور کچھ سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین کو روکنے کے لیے ڈیفینیٹلی وہ ہلاکتیں بیچ میں ہوئی ہیں۔ اس کے بعد جو گرفتاریاں ہوئی ہیں ان کو فوری طور پہ ایران نے زیادہ تر پھانسیاں جو ہیں وہ دی ہیں، جب ان کو پتہ چلا ہے وہ فوری کام کرتے ہیں، روکتے نہیں ہیں۔ مگر یہ 800,000 افراد جو آخر میں بچے ہیں، 47 جس میں غیر ملکی ہے، امریکہ اس پہ سخت ہو گیا۔ وہاں پہ ایران جو ہے وہ تھوڑا سا کمزور پڑ رہا تھا کہ مزید اگر ہم اس کو پھانسیاں دیتے ہیں تو پھر امریکہ کا حملہ یکدم ہم پہ ہوتا ہے۔ کوئی ملک نہیں چاہتا ناظرین کہ اس پہ ڈائریکٹلی حملہ ہو۔ یہ امریکہ کا تیسرا وار ہے اس ٹائم ایران پہ، اور ان کو لگ رہا ہے کہ یہی بہترین ٹائم ہے، اسرائیل کو بھی لگ رہا ہے کہ حملہ کرنا ہوگا ابھی، کیونکہ ایران کمزور پڑ گیا اور رجیم وہاں پہ چینج کرنی پڑے گی۔ سپریم لیڈر جو ہیں آیت اللہ خامنئی، اس کو تبدیل کرے بغیر آپ ان کی میزائل کے پروگرام کو نہیں روک سکتے۔ ان کا میزائل پروگرام ہر لحاظ سے روکنا ہے، مسلم ممالک میں بھی، سعودی عرب اسپیشلی، جو پاکستان کو شامل کیا گیا تھا، ترکی میں جو مذاکرات ہوئے تھے، ایران کا یہی موقف ہے کہ پاکستان کو سعودی عرب کی وجہ سے شامل کیا گیا تھا۔ مذاکرات امریکہ کے اور ایران کے ہیں، اور پاکستان چونکہ سعودی عرب کے ساتھ زیادہ ٹچ ہے، اس لیے ان تمام ممالک کو، مسلم ممالک کو ایک سائڈ پہ کر کے ہم نے ڈائریکٹلی اپنے مذاکرات کیے، کیونکہ ہماری ایشوز ڈائریکٹلی چل رہے ہیں۔ ساتھ ہی ناظرین اسلام آباد میں جیسا کہ ہم نے سب نے دیکھا، افسوسناک واقعہ ہوا، امام بارگاہ پہ جو حملہ ہوا علاقہ ترلائی میں، اور اس میں جو شہادتیں ہوئی ہیں 69 to 81 ابھی تک بتائی جا رہی ہیں کہ یہ شہادتیں اب تک پہنچ چکی ہیں، اور سینکڑوں کے حساب سے بیچ میں زخمی ہے۔ جمعے کی نماز تھی، اس میں دھماکہ ہوا، دوسری رکعت کے سجدے میں جانے کے ٹائم پہ 2 دہشت گرد بتائے جاتے ہیں، 3 خودکش حملہ ور بتائے جاتے ہیں۔ پہلے فائرنگ کی گئی، اس کے بعد دھماکے سے اپنے آپ کو اڑا دیا، اور یہ بیچ میں شہادتیں ہوئی ہیں۔ اب وزیر دفاع جو اس ٹائم پہ وزیر مملکت برائے دفاع جو ہیں طلال چودھری، وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری مسلم نون کے رہنما ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جو باڈی ہمیں ملی ہے
شدت پسند دہشت گرد خودکش حملہ آور کی، اس کا وہ ہے تو افغانی نہیں ہے، مگر ان کے جو باڈی پارٹس ہمیں ملے ہیں اس کی جو فرانزک ہم نے کرائی ہے اس کے باعث یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ کتنی بار جو ہے افغانستان گیا ہے۔ کئی بار ان کی جو ہے افغانستان انٹری ہوئی ہے، پھر یہ واپس آئے ہیں۔ اور دوسرا جو ڈیٹیل اس کے سامنے آ رہی ہے کہ صوبہ کنڑ منصور اشتہادی کیمپ جو ان کا ہے اس میں اس نے دہشت گردی کی تربیت حاصل کی ہے اور اس کے بعد یہ پلاننگ کی ہے۔ ایک ناظرین یہ 3 مہینوں میں یہ دوسرا تیسرا حملہ ہے، اسی طرح مسجد پہ ہو رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک ایسا حملہ تھا کہ لگ رہا تھا کہ یہ داعش ٹائپ کا حملہ تھا۔ داعش اس طرز کے حملے زیادہ کرتے ہیں۔ ابھی طالبان کا افغان حکومت نے بھی مذمت کر دی ہے اس کی کہ جو پاکستان پہ حملہ ہوا ہے ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ بہرحال اتنا پاکستان کے حساس علاقے، پاکستان کے دل پہ حملہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں ناظرین کہ آگے اگر مزید کلو اس میں نکلتے ہیں، جس طرح یہ ڈیٹیل تفتیش سامنے آ رہی ہے، آگے جا کے مزید یہ واضح ہوگی۔ جو دوسرا خودکش حملہ ہوا ہے اس کی جب تفصیل سامنے آئے گی اس کے بعد ابھی بھی یہ جو ڈیٹیل جتنی سامنے آئی ہے افغانستان کے لیے سختی ہے۔ پاکستان بڑی کارروائی کرے گا، چند دن میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ جو پاکستان یہ جو صوبہ کنڑ منصور اشتہادی کیمپ ہے یہاں پہ حملہ کیا جائے گا، یہاں پہ فضائی ٹارگٹ کو جو ہے وہ سیٹ کیا جائے گا، اس کا بدلہ پاکستان لے گا۔ پاکستان کو اندازہ ہے کہ افغانستان سے شدت پسند دہشت گرد آتے ہیں اور یہاں پہ حملے کرتے ہیں۔ پاکستان کا 2640 کلومیٹر کا بارڈر افغانستان کے ساتھ ہے۔ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ بلوچستان کا اور خیبر پختونخوا کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بارڈر افغانستان کا لگا ہوا ہے اور ہم نے غلطی کر کے افغان طالبان کو سپورٹ کر کے 20 سال محنت جو ہم نے کی وہ ضائع ہو گئی اور وہ الٹا ہمارے گلے پڑ گئے ہیں۔ اب انہوں نے جو معاہدے کیے ہیں TTP کے ساتھ، جو ان سے متاثر ہیں، اور ان کے ہی TTA اور TTP یہ ایک ہی ہیں، ایک سکے کے 2 رخ ہیں۔ یہ پاکستان کو کنفرم ہے اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے اس میں اسرائیل، اس میں انڈیا، یہ سارے اس میں باقاعدہ شامل ہیں کہ یہی بارڈر ہے، یہی راستہ ہے۔ ایران سے آکسیجن بند ہونے کے بعد اب بلوچستان میں بھی جو کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ بھی افغانستان سے ہو رہی ہے۔ تو پاکستان کا موڈ آہستہ آہستہ افغانستان کے لیے مزید بگڑتا جا رہا ہے، اور یہ جو پاکستان کے دل پہ حملہ کیا گیا ہے اس کے بعد فضائی کارروائی جو ہے آئندہ چند دنوں میں متوقع ہیں افغانستان میں، جو کیمپ میں دہشت گردی کے ان اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ناظرین مزید خبریں آتی ہیں اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔